اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ کریم، یہ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، جس سے بھلے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کا بھلا چاہتا ہے اسے دین کے اندر فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ جس کے ساتھ ارادہ بھلائی کرے وہ بندہ دین کے اندر فکر کرنا شروع کر دیتا ہے، سمجھنا شروع کر دیتا ہے، دین کے ساتھ اس کا تعلق بڑھ جاتا ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز جو ہے کس پر فرض ہے، کس حالت میں، کس عمر میں فرض ہو جاتی ہے۔ تو نماز کے فرض ہونے کے لیے شرائط ہے چار شرطیں ہوں گی تو نماز فرض ہوگی، ادروائز نہیں۔ اس میں سب سے پہلے اسلام، ایک بندہ اسلام میں داخل ہوا ہے تو نماز فرض ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس پہ فرض نہیں۔ نمبر 2، صحت عقل، اس کی یعنی ذہنی پوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے، دیوانہ یا پاگل نہ ہو، اس جو پاگل ہے اس پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ مسلمان ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں، مگر نماز اس پہ فرض نہیں ہے۔ سوم ہے بلوغت، تیسرے نمبر بندہ بالغ ہو گیا ہے، اس وقت نماز اس پہ فرض ہوگی۔ اور چوتھا ہے وقت کا پایا جانا، بغیر وقت کی نماز نہیں ہوتی، اس کی پھر آگے شرائط ہے، یہ وقت اتنے بجے شروع ہوتا ہے، یہ وقت اتنے بجے شروع ہوتا ہے۔ پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان کو تھوڑا سا جو بہت ضروری ہے ان کو بیان کروں گا، باقی چیزوں کو چھوڑ دوں گا۔ اس میں ایک بات جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض عین ہے، ہر مسلمان بالغ پر یہ فرض ہے، عورت ہو یا مرد ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو نہ ماننے والا کافر ہے، جو کہتا ہے میں نہیں مانتا، نماز کوئی نہیں، کوئی حکم نہیں ہے، ایسا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی نہ پڑھے، کافر تو نہیں ہوگا مگر اعلیٰ درجے کا فاسق ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ حنفیوں کے نزدیک فاسق کی سزا یہ ہے کہ اسے قید کر دو، جو اناف ہے ان کے ہاں۔ باقی جو ائمہ ان کے ہاں کہ اگر حنفیوں کا ہے وہ توبہ کر لے تو پھر اس کو چھوڑ دو، کسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، چاہے سفر پر ہے، چاہے بیمار ہے، چاہے کوئی بھی اس کی حالت ہے۔ یہاں تک ہم پیچھے پڑھ کے ہیں، جو روزانہ درس سنتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عورت بچہ جو ہے اس کا آدھا نکل گیا ہے اور آدھا پیٹ کے اندر ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز پڑھے گی، اسے بھی چھٹی نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے یا پانی کا خراج ہو رہا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دوسری صورت میں نماز اس پر فرض ہے، وہ پڑھے گی، چاہے اشارے پہ پڑھے، چاہے بیٹھ کے پڑھے، جس طرح بھی پڑھے، لیٹ کے پڑھے، اسے پڑھنے پڑے گی۔ آگے ہو گیا کہ شرعی عذر کے بغیر نماز نہیں چھوڑ سکتے، آپ نماز نہیں چھوڑیں گے جب تک شرعی عذر نہ ہو۔ شرعی عذر 7 ہیں، کتنے ہیں؟ بولیے کتنے؟ 7 شرعی عذر ہیں۔ نمبر 1 حیض، یہ عورتوں کے متعلق ہے، 7 دن کو چھٹی ہوتی ہے۔ نفاس، یہ بچہ جننے کے بعد یعنی اس کی پیدائش کے بعد 40 دن کا یہ وقفہ، یہ بھی معافی ہے۔ اس کے بعد بے ہوشی۔ نمبر 4 غشی۔ نمبر 5 نسیان۔ نمبر 6 دیوانگی۔ نمبر 7 نیند۔ ہر ایک کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے، جس کو سمجھنا ہے وہ پوچھ لے۔ بلوغت کی علامت کیا؟ کیسے پتہ چلے بندہ بالغ ہو گیا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ عورت کے لیے بلوغت کا زمانہ کیا ہے، مرد کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ مرد ہے اس کو اطلام ہو گیا، یعنی لڑکا ہے، اطلام ہو گیا تو ثابت ہو گیا یہ جوان ہو گیا، اس پر نماز اسی دن فرض ہو گئی۔ اور جس دن عورت کو حیض ہو جائے، لڑکی کو، تو اس کو جب حیض ہو جائے گا اس دن سے وہ بالغ ہو گئی ہے، اس پر نماز فرض ہو گئی ہے۔ اب رہی کہ جی ایک بندہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکے کو اطلام نہیں ہوا، لڑکی کو حیض نہیں ہوا، تو زمانہ بتا دیں۔ عورت کا لڑکی کا تھوڑے سے تھوڑا منیمم زمانہ 9 برس ہے، 9 برس گزر جائیں گے تو وہ بالغ ہو گئی ہے، اور یعنی حیض نہیں ہوا۔ اسی طرح لڑکے کا 12 سال ہے، 12 سال کے بعد وہ اگر کہتے ہیں جی یہ علامتیں نہیں ہیں، حیض نہیں ہوا
یا اطلاع نہیں ہوا تو پھر کیسے پتہ چلے کہ یہ دونوں بالغ ہو گئے ہیں؟ اگر تو وہ کہہ دیں کہ جی ہم بالغ ہو گئے ہیں اس عمر کے دوران، تو پھر ان کی اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر علامت کوئی نہیں ہے، دونوں کی علامت ظاہر نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں 15 سال کا زمانہ ان کے لیے، 15 سال اگر گزر گئے ہیں تو ایسے کے لیے کہ وہ اس پر نماز فرض ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک بہت ضروری مسئلہ ہے۔ اس میں یہ بھی نہیں رکھا کہ آقا کے حدیث پاک ہے اپنے بچوں کو 7 برس کی عمر میں نماز پر لگا دو، پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے نا اس کی عادتیں بن جاتی ہیں، پھر وہ نماز نہیں چھوڑتا کیونکہ اس کی عادتیں ثانیہ بن جاتی ہیں۔ 10 سال کا بچہ ہے، بالغ نہیں بھی ہوا، تو اس کو سختی سے نماز پڑھاؤ، اسے مار کے نماز پڑھاؤ، یہاں تک نماز نہیں پڑھتا اسے گھر سے نکل جائے چھٹی کا، اتنی سختی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کون جی نماز ہے نا پھر نہ پڑھی تا کیا ہو جی، اپنے لیے پڑھنی ہے نہیں، کون سا کسی کے لیے پڑھنی، یہ اللہ کے لیے پڑھنی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور کتنا ضروری مسئلہ ہے۔ ایک چیز اور میں بیان کرتا ہوں پھر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ نماز کی شرطیں کیا ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ 6 شرطوں میں سے ایک بھی اگر نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب ہم نماز کی طرف آگے، نماز پڑھنے کے لیے آگے۔ سب سے پہلی شرط ہے جسم کا پاک ہونا۔ جسم پاک ہے، ایک ہوتا ہے ستھرا ہونا، ایک ہوتا ہے پاک ہونا۔ جسم تو ستھرا ہے مگر پاک نہیں ہے، غسل فرض تھا، ایسی صورت کوئی ایسی نجاست لگ گئی کہ جسم پر نظر تو نہیں آ رہی لیکن لگی تھی، حکمی ہو یا حقیقی ہو، غلیظہ ہو یا کسی قسم کی عبارت، جسم کا پاک ہونا۔ نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے اس کا پاک ہونا بھی ضروری۔ پیچھے آپ کو یاد ہوگا ہم اس کے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ کتنی غلاظت لگ جائے تو کپڑا پلیت ہو جاتا ہے اور کتنی ہو تو گنجائش ہوتی ہے، نماز بندہ پڑھ سکتا ہے۔ آگے آجی تیسری شرط ہے کہ جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ پہ وہ نماز پڑھنے لگا ہے۔ اسی طرح ہے نمبر 4 سطر کا ڈھکے ہوئے ہونا۔ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے سمیت، گھٹنوں تک نہیں، سمیت، یہ گھٹنے اس کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے، ناف سے گھٹنوں کے اندر تک سمیت یہ مرد کا سطر ہے۔ اس نے اتنا جسم ڈھانپ لیا ہے، ڈھکا ہوا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ 5ویں شرط ہے قبلہ رخ ہونا، یعنی اس کا قبلہ کی طرف۔ آگے پھر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نہیں پتہ قبلہ کس طرح ہے، پھر وہ ایسٹیمیٹ لگا لے، پہلے کوشش کرے، نہیں پتہ چل رہا ہے تو پھر جس طرح منہ کر لے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد 6ٹھی شرط ہے یہ 5ویں شرط تو استقبال قبلہ، اس کا منہ طرف خانہ کعبہ شریف ہونا۔ 6ٹھی شرط ہے نیت کرنا، نیت ہی نہیں ہے، ایک بندہ نمازیں پڑھے جا رہا ہے نیت کوئی نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نیت ہونا بھی شرط ہے۔ اس سے آگے پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اب آپ کا سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ صاحب جی 7 چیزاں جنہاں دے اندر نماز فرض نہیں ہوندی، آخری 3 دی تھوڑی جی وضاحت کر دیں۔ جی آخری 3 ہے نسیان، دیوانگی، نیند۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول گیا ہے بندہ، موسم ایسا ہے پتہ نہیں چلا زور کا وقت تھا اور وقت گزر گیا، زور کا اثر ہو گئی، ایسی صورت میں نسیان بھول گیا، ٹائم کی سمجھ نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا، البتہ وہ اپنی نماز کی قضا کرے گا۔ آگے ہے دیوانگی، ایک بندہ جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، شروع میں پاگل ہے اس کے بعد تو فرض ہی نہیں ہے، لیکن صحیح سلامت بندہ ہے اور کوئی ایسی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی ایسا بیماری لگ جاتی ہے، ایسی صورت میں وہ پاگل ہو گیا ہے تو اب اس پہ نماز فرض نہیں ہے، یعنی اس کا مسجد میں آنا بھی ضروری نہیں ہے، نہ اسے آنے دیا جائے، کیونکہ مسجد کے اندر ہو سکتا ہے وہ دیوانہ ہے، مسجد کو گندہ نہ کر دے یا ایسا کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اور اس کے بعد ہے نیند، حالت نیند میں نماز نہیں پڑھنی۔ جیسے کچھ لوگ اوپر سوئے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسی نیند نہیں، ایسی نماز نہیں ہوتی۔ حکم یہ ہے کہ نیند پوری کرو، جب تم فریش ہو گئے ہو تو اللہ کو یاد کرنا ہے، پھر فریش ہو کے اللہ کو یاد کرو، تازہ دم ہوگا۔ نیند کے غلبہ ہے، نیند زیادہ ہے، ایک تو معمولی نیند آئی ہوتی ہے، نماز فرض ہو گئی، وہ اور بات، بالکل وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر نماز پڑھوں گا تو نیند مجھے تو پڑھنے نہیں دے گی، ایسی صورت میں وہ مؤخر کر دے نماز کی، اگر گزر گیا وقت تو پھر قضا کر لے، لیکن اگر نماز ٹائم کے اندر پھر جاگ گیا ہے تو نماز کو ادا کر لے۔ جی اور کچھ ساتھی بھائی؟ قاری صاحب یہ نفل جو لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جی اس کے لیے کیا ہوگا؟ جی نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بغیر عذر کے پڑھ سکتے ہیں، البتہ کھڑے ہوں گے تو ڈبل ثواب ہوگا اور بیٹھ کے پڑھیں گے تو سنگل ہوگا۔
اتنا فرق ہے۔ نوافل کے بارے میں یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں ہو جائیں گے، باقی نمازوں کے ساتھ نہیں ہے۔ نوافل کے ساتھ رعایت ہے، بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا، ڈبل ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈبل ہی پرافٹ ملے، لیکن ایک میں نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی آخری 2 نوافل اکثر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اس دن سے میں بیٹھ کر کے پڑھتا ہوں، چاہے صحت ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات، میں محبوب کی ادا سمجھ کے بیٹھ کے پڑھتا ہوں، حالانکہ مجھے اب ثواب سے غرض نہیں، محبوب کی ادا سے غرض ہے، کیونکہ دل جتنا ستھرا ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کے انوار و تجلیات بندے کے دل پر اترتے چلے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پہلے بندہ اپنے من کو صاف رکھے، کپڑے صاف ہیں، بدن صاف ہے، من صاف نہیں ہے تو مولا نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کی پاک محبت پاک دل میں آتی ہے۔ جس دل میں حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، عداوت ہو، نفرت ہو، دوسروں کے بارے میں غلط سوچنے والا شخص، اسے مولا نہیں ملتا، چاہے نمازیں پڑھتا پھرے، اس نمازوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ نماز نے اس کو بدلہ نہیں ہے۔ نماز تو بندے کو ستھرا کر دیتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے۔